آگاہ ہو جاؤ، سن لو کہ طاعت و بندگی ساری کی ساری خالصتاً اللہ کے لیے ہے، کہ طاعت اور بندگی خالصتاً پیور ایکسکلوسیولی ساری اللہ کے لیے۔ یہ اللہ رب العزت نے یہاں انسان کو اپنی بندگی میں اور عبادت میں، طاعت اور عبادت میں کیا فرق ہے؟ انسان لوگ یہ سمجھتے ہیں عبادت اعمال، عبادت کس کو کہتے ہیں؟ اعمال ہوتے ہیں۔ جب آپ کوئی فعل صادر کرتے ہیں، کوئی عمل صادر کرتے ہیں اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کے امر اور حکم کی تعمیل میں، اللہ کے کمانڈمنٹ اور اس کے حکم کو ماننے میں کوئی عمل کرتے ہیں، کوئی فعل کرتے ہیں، خواہ نماز کا، خواہ روزے کا، خواہ حج کا، زکوٰۃ کا، رزق حلال کمانے کا، سچ بولنے کا، نیکی کرنے کا، احسان کرنے کا، جو بھی عمل کرتے ہیں عبادات میں سے ہو یا معاملات میں سے، کوئی عمل اور فعل اللہ کے لیے کرتے ہیں، اللہ کے حکم کے تابع ہو کر کرتے ہیں، تو اس فعل اور عمل کو عبادت کہتے ہیں، اس فعل اور عمل کو عبادت کہتے ہیں۔ طاعت کیا ہے؟ تو عبادت آپ نے دیکھا جب ہر عمل عبادت ہوا وہ جو اللہ کے حکم کی پیروی میں کیا گیا، اللہ کے حکم کی اتباع، اللہ کے حکم کی تعمیل کی نیت سے کیا گیا، اللہ کے لیے کیا گیا، اس کے حکم کے تابع ہو کر، تو ہر عمل اور فعل جب آپ نے کیا اللہ کے لیے، اللہ کے حکم کے تحت، تو وہ فعل تو عبادت ہوا۔ تو باقی اوقات بھی تو پورے دن رات میں بچ جاتے ہیں نا انسان کے، ہر وقت تو عمل نہیں نہ کرتا رہتا، باقی اوقات میں انسان کھاتا پیتا بھی ہے، اٹھتا بیٹھتا بھی ہے، سوتا اور جاگتا بھی ہے، غسل بھی کرتا ہے، ڈریس اپ بھی ہوتا ہے، دفتر بھی جاتا ہے، کاروبار بھی کرتا ہے، تجارت بھی کرتا ہے، اور باقی زندگی کے دنیاوی کام بھی ہزارہ باقی اوقات میں ہوتے ہیں، تو وہ بھی تو ہوتے ہیں۔ تو طاعت اور عبادت کا فرق کیا ہے؟ ان اعمال اور افعال کے علاوہ باقی پورا وقت جو زندگی کا گزرتا ہے دن اور رات میں، اگر اس سارے وقت کو اللہ کے نذر کر دیا، سارے وقت کو اللہ کی نذر کر دیا، یعنی اس کو اس طرح گزارا، کام وہ سارے کیے جو کرنے ہیں، جو ضروری ہیں، مگر انہیں اس نیت کے ساتھ کیے کہ جیسے اللہ نے چاہا ہے، جیسے اللہ راضی ہوتا ہے، کہ کوئی عمل حرام کے طریق پہ نہ ہو، طریق حلال سے ہو، کوئی امر نواہی جن کو منع کیا گیا، پروہیبیشنز میں سے کوئی عمل نہ ہو، بلکہ ڈیوائن کمانڈمنٹس کے مطابق ہو، ڈیوائن کمانڈمنٹس اللہ کے احکام اور حضور علیہ السلام کی سنت کے مطابق ہو، جو عمل بھی کریں، اگر نیت ہر وقت کی یہ ہو کہ میں اللہ کے تابع ہوں، میرا حاکم، میرا قادر، میرے اوپر متصرف اور میرے اوپر کمانڈ دینے والا اللہ ہے، میں نے جو کام بھی کرنا ہے اس کام کو اس کے ادا کرنے کا طریقہ بھی تو ہے نا، ایک موڈ بھی تو ہے نا، ہاؤ ٹو پرفارم اے سرٹن ایکٹ، موڈ آف پرفارمنگ این ایکٹ، جو کام بھی کرنا ہے اس کو اس طریقے سے کروں جو اللہ اور اللہ کے رسول نے حکم دیا ہے، یا جس کی اللہ اور اللہ کے رسول نے اجازت دی ہے، اس طریق سے نہ کروں جسے اللہ اور اللہ کے رسول نے منع کیا ہے، یا جس سے اللہ اور اللہ کے رسول ناراض ہوتے ہیں، اس طریقے سے کروں جس سے اللہ اور اللہ کے رسول خوش ہوتے ہیں۔ تو جب زندگی بغیر خاص اعمال اور افعال کے اوقات کے بقیہ بھی سارے اوقات اللہ کی رضا کے تابع ہو جائے تو اس کو طاعت کہتے ہیں۔ اگر میں اس کو اور آسان کر دوں تو سمجھیں عبادت اور طاعت کا فرق، عبادت وقتی ہوتی ہے، طاعت ہمہ وقتی ہوتی ہے۔ عبادت اوقات کے ساتھ ہوتی ہے، جس وقت میں آپ نے وہ فعل اور عمل کیا وہ عبادت ہوئی، تو وقتی ہو گئی نا، جس وقت بھی کوئی فعل کیا، عمل کیا، کوئی بھی فعل جس کو عبادت کہیں گے، تو عبادت وقتی ہوئی اور طاعت ہمہ وقتی ہوئی۔ طاعت سے کوئی لمحہ خالی نہیں ہوتا۔ اب اگلی بات بتاؤں، اہل اللہ کا حال کیا ہے؟ جب انسان اپنی طاعت کاملاً اللہ کے ساتھ خالص کر لے تو اس کی زندگی کی ساری گھڑیاں عبادت بن جاتی۔ اب اس کی عبادت افعال اور اعمال تک محدود، اس کی زندگی کا ہر عمل، ہر لمحہ عبادت بن جاتا ہے۔
اپ گریڈ ہو جاتا ہے. جب طاعت اللہ کے لیے خالص ہو جائے ہر وقت تو اس کی زندگی کا ہر لمحہ عبادت بنتا ہے.